صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف تین ہیں۔ پہلا مال وہ جسے کھا کر ختم کر دے، یا دوسرا مال وہ جسے پہن کر گلا دے یعنی بوسیدہ پرانا کر دے، یا تیسرا مال وہ جسے راہ خدا میں دے تو جمع کر دے، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تشریح یعنی فخر و تکبر کے انداز میں لوگوں سے کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا کنواں ہے، یہ میرا فلاں مال ہے، یہ برا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میں اور میرا مال سب اللہ تعالی کی ملکیت ہے، میرے پاس چند روزہ ہے، عارضی ہے۔ جسے انسان اپنا مال کہتا ہے اس کا انجام نرا وبال ہے، اور جو مال ذریعہ عبادت ہے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ جو مال انسان کے کام آتے ہیں وہ صرف تین ہیں: اپنا کھانا، اپنے کپڑے اور اپنا صدقہ۔ ان کے علاوہ سب دوسروں کے کام آتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے مراد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے، بھلے اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے یا غریب مسکین کو کھلائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کسی کو دینا یا کھلانا یہ اللہ سے تجارت کرنا ہے، جس کا اس دنیا میں بھی نفع ملتا ہے اور آخرت میں تو بے حساب ملے گا۔ اور جو نام نمود کے لیے خرچ کرے اس نے اپنے مال کو ضائع کر دیا۔ ان تین مالوں کے علاوہ اور مالوں کا یہ حال ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور وہ مال دوسروں کے لیے رہ جاتا ہے، جیسے زمین، باغات، مکانات، نقدی، بینک بیلنس وغیرہ۔ لیکن یہ چیزیں سراسر ناجائز بھی نہیں۔ اگر ان سب میں سے اللہ رسول کا حصہ دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، جبکہ حلال بھی ہو، اور یہ مقصد ہو کہ میرے بیوی بچے محتاج، تنگ دست اور بھوکے ہو کر نہ مریں، تو یہ سب بھی جائز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جائز اور حلال مال عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔